حکومت حرامی کی جب آئے گی تو پھر یہی ہوگا۔ اور آج مجھے میں سبق میں 1,500-2,000 بندے تھے، میرے سبق میں قرآن کا سبق چل رہا تھا، مجھے پرچی مل گئی کہ استاد جی آپ کی سعادت ہے، آپ کی خوش قسمتی ہے، مریم نواز وزیر اعلیٰ بن گئی پنجاب کی۔ میں نے کہا بغیرت ہو، ادب سے نام لے لو، مولانا مریم نواز۔ کیا نام لیتے ہو؟ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ شاگرد کو میں نے کہا کہ آپ نے بڑی خوشخبری مجھے سنائی، میں چاہتا ہوں چاہتا کہ آپ کو، میں غریب آدمی، میں ملک ریاض نہیں ہوں، میں غریب آدمی، میں حاجی عبدالرزاق نہیں ہوں، حاجی احسان سانو نہیں ہوں، حاجی زمان میں نہیں ہوں، سبزی منڈی والے جو بڑے بڑے سیٹ ہوتے ہیں میں نہیں ہوں۔ میں نے کہا غریب آدمی ہوں، لیکن آپ نے، میں بہت پریشان تھا، آپ نے اچھی خبر سنائی کہ مریم نواز کو وزارت مل گئی۔ کہا، میں نے کہا یہ ادب سے نام لے لو، او بغیرت، او مریم نواز نہیں، حضرت اقدس مولانا مریم نواز۔ آخر خربوزہ سے رنگ پکڑتا ہے، تربوزہ سے۔ مولویوں کے ساتھ کافی دن رہی ہے، مولانا تو کہنا چاہیے اس کو۔ انار کو انار سے رنگ انار کو انار سے رنگ جاتا ہے۔ بڑی خوشی ہوئی ہے، پھر ملک کیوں نہیں چلے گا؟ یہ ملک خدا ہی حافظ ہے، لیکن سمندر کی موجیں بھی آتی ہیں، فرشتے اسرافیل نے اس نے پکڑا ہوا ہے، اس اللہ آپ کا بھلا کرے، اور اس اللہ کیا ہے وہ جو بھوک جس کو کہتے ہیں، اور اس کو اللہ آپ کا بھلا کرے، اس میں پھونک مارنا ہے، دنیا کو تباہ کرنا ہے، لیکن سمندر کی موجیں بھی آتی ہے، وہاں سے چلتے چلتے کراچی کو تباہ کرنا ہے، لیکن آ کر کے دیکھ کر مکی مسجد کو دیکھ لیتے ہیں، مدنی مسجد کو دیکھ لیتے ہیں، بنوری ٹاؤن مولانا بنوری کی قبر کو دیکھتے ہیں، پیارے سلیم اللہ خان کو دیکھتے ہیں، جامع فاروق کے دارالعلوم کو دیکھتے ہیں، مکی مدنی مسجد کو دیکھ کر کے وہ موجیں کہتی ہیں کہ چھوڑو اب تک کچھ باقی ہے۔ اپنے ڈیفنس والے مالداروں کو دیکھو، یہی لگی بطخ کی طرح، اور اس کے ڈرائیور کو دیکھو، گاڑی کے ڈرائیور کو دیکھو، اور اس کے ملازمین کو دیکھو، اتنے موٹے موٹے، اور اس کے گھر کے اندر ایک کتا بھی، ڈیفنس کے اندر وہاں پر گائے پالنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں پر بھینس پالنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں بکری پالنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں پر گھوڑے پالنے کی اجازت نہیں، ڈیفنس کے اندر کتے پالنے کی اجازت ہے۔ واہ ملک پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاک سرزمین شاد باد، کشور حسین شاد باد۔ ہاں جی جی، گائے پالنے کی اجازت نہیں، اس لیے کہ وہ حلال ہے اور یہاں حرامی رہتے ہیں۔ حکومت حرامی کی جب آئے گی تو پھر یہی ہوگا۔ گائے پالنے کی اجازت نہیں، بکری پالنے کی اجازت نہیں، گھوڑے گھوڑیاں پالنے کی اجازت نہیں، اور کس چیز کی پالنے کی اجازت ہے؟ بولو، کتا اچھا سا بندہ ہوا، اب اس نے کھایا اتنا کہ مولوی نے اتنا نہیں کھایا، اس کے لیے ملازم مقرر ہے، ایک بلوچ ایک پٹھان۔ پتہ نہیں تو کتا ہے جنت سے آیا ہوا ہے، اس قسم کی قیمتی کتے، واہ کتا واہ۔ پٹھان کو الگ روزگار مل رہا ہے، اور اللہ آپ کو بھلا کریے کہ بلوچ کو اور پنجابی منڈیا کو، اس کو الگ، کتے کو دھو رہے ہیں، اور کتے کو بہترین قسم کی غذا، بہترین قسم کی تازہ گوشت، بہترین قسم کی، اس کو کبھی ڈبل روٹی، اس میں مکھن لگا کر کے کتے کو دے رہے، اور سیٹھ صاحب بغیر مسالہ کے، بغیر گھی کے، بغیر مسالہ کے، بغیر گھی کے، بغیر پیاز کے، سیٹھ صاحب آپ تو ابھی سیٹھ صاحب یہ دال جو اس کے اندر پکی ہوئی ہے پانی کے اندر، سیٹھ صاحب وہی کھاتا ہے۔ ابھی ایک بندہ آپ کا آ رہا ہے جو بھینڈی کھاتا ہے، بعد میں بتا دینا ایک دوسرے کو۔ اللہ کے بندو، ایک بہت بڑا عہدہ کہ مولویوں کو اور حافظوں کو اپنا پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم کیا ہے، یہ پتہ نہیں ہوتا۔ ملنگ لوگ ہوتے ہیں، فقیر لوگ ہوتے ہیں، اور دال خور ہوتے ہیں، تو ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم کون ہیں۔ یہ جو جہاز والے اوپر جو جاتے ہیں نا جہاز میں، تو آپ نے دیکھا ہوگا جہاز کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ 50,000 فٹ اوپر ہم بلند ہیں، ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ جہاز کی آواز کس طرح ہے، سخت قسم کی خطرناک،
50-60 ہزار فٹ پہ بڑے بڑے جہاز ہوتے ہیں اور پورے چار طرف سے پورے کراچی والوں کے کان پھاڑ دیتے ہیں، ان کی آواز اس قسم کی ہوتی ہے، لیکن اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ باہر کتنا شور و شغب ہے۔ یقین کرو کہ یہ ملا اس نے کتنی تباہی مچائی ہے امریکہ کے اندر، روس کے اندر، برطانیہ کے اندر، ملت کفر کے اندر، پاکستان کے اندر جو بے دین لوگ ہیں ان کو انہوں نے کتنا پریشان کیا، اس کو خدا جانتا ہے، آپ جانتے ہیں، وہ خود جانتے ہیں، لیکن ملا کو پتہ نہیں ہے کہ میں کیا ہوں۔ ملا کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ آپ نے یہ دیکھا نا، جو بھی آتا ہے نا، جو بھی آتا ہے تو مولوی کا گلا پکڑتا ہے، اے ملا بکواس مکواس چپ سے سڑے، جو بھی آ کر کے مولوی کا گلا دباتا ہے کہ آپ نے بولنا نہیں ہے۔ یعنی اس ملک کے اندر روڈ بھی نہیں، اس ملک کے اندر روزگار بھی نہیں۔ یہ میرے بھائی سبزی منڈی والے، آپ جانتے ہیں کہ ہم کہاں پہنچے۔ اس ملک کے اندر روزگار بھی نہیں ہے، اس ملک کے اندر نوکریاں بھی نہیں ہیں، روڈ نہیں، اسپتال نہیں، اور اللہ کو پانی کا نظام نہیں، بجلی کا نظام تباہی تباہ، اندھیر نگری چوپٹ راجہ، کچھ بھی نہیں۔ کبھی حقو کبھی بخو، 5 سال حقو آ جائیں گے، پھر حقو کہیں گے بخو بڑے بغیرت تھے، انہوں نے 5 سال ملک کو لوٹا۔ آپ حقو بخو سمجھتے ہیں نا، حقو بخو اور تیسرا ہے ٹھخو، حقو بخو ٹھخو۔ تو حقو کی 5 سال کی جب حکومت رہے گی، وہ کہیں گے بہت بغیرت ہے، یہ بہت چور ہے، ڈکیت ہے، ذلیل ہے، جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے۔ 5 سال وہ عورتوں کی طرح جو غلط عورتیں ہوتی ہیں ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں، یہ اس طریقہ پر ان کی پوسٹ مارٹم کریں گے حقو بخو کی۔ پھر حقو چلا جائے گا، 5 سال کے بعد خدا اس کو مردار کرے گا، پھر واپس بخو آ جائے گا۔ پھر بخو جب آ جائے گا تو بخو آ کر کے کہتے ہیں وہ بڑے بغیرت تھے، انہوں نے ملک کو لوٹا۔ پھر 70 سال اور 80 سال اس ملک کو ہو گئے 70 سال حقو بخو حقو بخو 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 حقو بخو۔ مومن کی شان یہ ہے، آپ مومن ہیں، میرے نبی نے فرمایا کہ مومن کی شان یہ کہ لا یلدغ المومن من جحر واحد مرتين، کہ ایک سانپ کے بل سے یا بچھو کے اس کے بل سے مومن کو 2 مرتبہ ڈسا نہیں جاتا۔ اگر بچھو نے ڈنگ مارا تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد مومن بیدار دماغی سے کام لیتے ہیں، لیکن یہ حقو یہ بخو، یہ حقو یہ بخو، یہ حقو یہ بخو، 75 سال انہوں نے حکومت کی، یہ بار بار ہمیں ڈس رہے ہیں، لیکن ہماری بدبختی ہے کہ ہم ان کو منتخب کر رہے ہیں، ہم بار بار۔ اب 5 سال سے اس سے پہلے ٹخو آ گیا، پہلے حقو بخو حقو بخو حقو بخو حقو بخو حقو بخو، اب ٹخو آ گیا درمیان، اور ٹخو نے وہ ہمیں سبق سکھایا کہ آپ یاد رکھیں گے۔ اب ٹخو غریب بھی اس دفعہ رہ گئے، اس دفعہ ٹخو بھی رہ گئے، واپس حقو آ گیا، واپس نہیں بخو آ گیا، حقو نہیں بخو آ گیا، بخو آ گیا۔ اب 5 سال آپ اسی طریقہ پر جو ہے نا بخو 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 بخو، انشاءاللہ 5 سال پورے ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس کے بعد واپس ٹخو 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 نہیں حقو، پھر حقو بخو۔ لیکن ٹخو بھی بڑی کوشش میں ہے، وہ بھی ہمت اس نے ہاری نہیں ہے، اس نے بھی چھوڑنا نہیں ہے۔ کہتے ہیں مولویوں نے ملک کو کیا دیا، تو نے مولوی کو یہ دیا ہے، تو نے مولوی کو کیا دیا ہے؟ اس دفعہ یہ جو مہینہ ہے جس کو شعبان کہتے ہیں، اس سے پہلے والے مہینے میں رجب کے اندر وفاق المدارس، جس میں قاری عبدالحمید کا مدرسہ بھی داخل ہے، جن بچوں نے حفظ قرآن مکمل کیا، صرف دیوبندیوں کے وفاق المدارس، سارے دیوبندیوں کی بات نہیں کر رہا، جن بچوں نے حفظ قرآن مکمل کیا پچھلے مہینے میں امتحان دیا، جو مکمل حافظ ہو گئے 1,10,000 ہیں۔ ہمیں کیا دیا، ہمیں کیا دیا، ہمیں کیا دیا، ہمیں کیا دیا؟ ہم تمہارے جیسے بغیرت لوگوں کو نہیں دے سکتے، باقی ہم حافظ دیتے ہیں، عالم دیتے ہیں، قاری دیتے ہیں، مفسر دیتے ہیں، محدث دیتے ہیں۔ تو نے کیا دیا؟ مولوی منظور کی عزت نفس نہیں ہے کہ بھیک مانگ کر کے تمہارے بچوں کو پڑھاتے۔ مجھے معلوم ہے آپ کے سبزی منڈی والے، آپ کے یہ جو ہے نا، ان سے ایسے آپ کے خان اور آپ کے چودھری اور آپ کے چور اور آپ کے ملک کے ڈاکو، مجھے پتا ہے کہ آپ کتنا بھتہ دیتے ہیں، خوب مجھے معلوم ہے۔ مولوی کو 5 روپے دے دیا تو چھوٹی مرغی کی طرح کٹ 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 کٹوس 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 کٹوس، وہ اونٹنی بچہ نکالے اعلان نہیں کرتی، گائے بچہ نکالے اعلان نہیں کرتی، اور بکری بچہ دے دے اعلان نہیں، وہ دمبی وہ بچہ نکالے، لیکن مرغی نے چھوٹا سا انڈا دیا، اس نے خیبر کو فتح کر دیا، اس نے خیبر کو فتح کر دیا۔ 5 روپے 10 روپے آپ کے اگر کسی مدرسے میں کسی مسجد میں لگے، یہ مولوی ہمارا کھاتا ہے، یہ ہماری مولوی کھاتا ہے، یہ مولوی ہمارا کھاتا ہے، یہ کھاتا ہے، مجھے معلوم ہے نہ آپ کا پیسہ نہ راہ خدا نہ راہ رسول، خوب معلوم ہے۔ حاجی عبدالرزاق ناراض ہو جائے گا، مجھے سب کچھ معلوم ہے،
مجھے سب کچھ معلوم ہے، میں خوب جانتا ہوں، یہ خوب جانتا ہوں کہ آپ کے سبزی منڈی والوں میں سے سبزی منڈی والے یہ پٹھان اور یہاں پر بلوچ، میں خوب جانتا ہوں کہ آپ سے لاکھوں یہ سردار، یہ مردار، یہ خان، یہ چودھری، یہ بے نماز، یہ باغی، خدا کے باغی آپ سے کس طرح نکالتے ہیں۔ ملا تو کم از کم قرآن تو پڑھتا ہے، ملا کم از کم نماز تو پڑھتا ہے، ملا کا رخ تو کم از کم قبلے کی طرف ہے، ملا کا رخ تو کم از کم قبلے کی طرف ہے۔ میں ایک جگہ مہمان ہو گیا، آدھی رات کو میں اٹھا، وہاں پولیس والے تھے، میں نے کہا قبلہ کس طرف ہے؟ مجھے یہ ہے کہ نیند نہیں آتی، میں آدھی رات کو اٹھاؤں، چلو 4 رکعت 8 رکعت پڑھ لیتا ہوں، قبلہ کس طرف ہے؟ پولیس والے ایک دوسرے سے پوچھ رہے یار قبلہ کس طرف ہے، ان کو کوئی پتہ نہیں۔ بخدا خادم حاضر ہے، تو بیٹھ، میں آپ کو سناؤں گا پھر۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ پولیس والے ایک دوسرے سے پوچھ رہے، میں تو چونکہ اس علاقے نیا تھا، آدھی رات کو اٹھا، مفتی ضیاء الدین وغیرہ یہ لوگ حضرات میرے ساتھ تھے، وہ تو سوئے ہوئے تھے، میں نے کہا قبلہ کس طرف ہے؟ پولیس والوں نے کہا ہمیں قبلے کا کوئی پتہ نہیں، ہمیں قبلے کا کوئی پتہ نہیں۔ اللہ اللہ اللہ، سلام سلام، پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ صرف وفاق المدارس میں جن بچوں نے حفظ قرآن مکمل کیا 1,10,000 ہیں، اور اس کے علاوہ اندرون سندھ میں، بلوچستان میں، خیبر پختون میں، پنجاب میں ہزاروں چھوٹے چھوٹے مکاتب دیوبندیوں کے، ان میں ہزاروں حافظ وہ الگ ہیں۔ پھر راونڈ والوں کو اللہ جزائے خیر دے، وہ بسترے اٹھا اٹھا کر کے راونڈ کی شاخیں، تلمبہ کے اندر، چکوال کے اندر، کہاں کہاں راونڈ کی شاخیں، یہاں کراچی کے اندر سینکڑوں ہزاروں شاخیں راونڈ کی، تھوڑا سا نصاب کا فرق ہے آگے پیچھے، اس وجہ سے وہ وفاق سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، وہ بھی دیوبندی، ان کے حافظوں کی تعداد ہزاروں کی تعداد میں، بریلوی حضرات ہزاروں کی تعداد میں، جماعت اسلامی والے ان کے مدارس میں بھی سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں حافظ ہوتے ہیں، اہل حدیث حضرات بھی ہزاروں حافظ پیدا کرتے ہیں۔ ایک اور گروپ ہے اللہ کے فضل و کرم سے ان کے حافظ ہوتا ہی نہیں، میں فی الحال میرے ذہن سے نکل گیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ان کے ہاں کوئی حافظ ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ بریلوی، یہ جماعت اسلامی، یہ اہل حدیث، یہ دیوبندی، یہ راونڈ، یہ غیر راونڈ، چھوڑو۔ میں خود کالج میں پڑھ چکا ہوں، میں یونیورسٹی میں پروفیسر ڈاکٹر ہوں، لیکن آپ کو بتاؤں کالج کو فارج کی بیماری لگی ہے، کالج صرف شہروں تک، کالج صرف شہروں تک ہے۔ گوادر کے یہ ریگستانوں کے اندر، ان صحراؤں کے اندر، بلوچستان کی جنگلوں میں، پہاڑوں میں سلام پیش کرتا ہوں اپنی ان ماؤں کو۔ آپ کے سامنے قسم اٹھا رہا ہوں، میں نے شراب کی بوتل نہیں پی ہے۔ آپ کے کراچی کے بعض سرمایہ دار، اللہ ان کو جزائے خیر دیں، وہ پہاڑوں میں عورتیں، میری مائیں اور بہنیں قرآن پڑھاتی ہے، بچیوں کو اور بچوں کو حافظوں کو بناتی ہے۔ ان خواتین کے لیے کسی نے 1200 روپے مقرر کیا ہے، کسی نے 1100 کیا ہے، کسی نے تو تیر مارا ہے تو 2000۔ واہ واہ، خدا قرآن کا کام کس طرح لے لیتا ہے۔